میرے یقین پہ گردے گمان تک نہ رہے، حسین کہہ دوں تو اپنا بھی دھیان تک نہ رہے۔ حسینیوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے نیو نیوز کے پروگرام انا من الحسین سیزن 2 کے تیسرے اور آخری سیمی فائنل میں حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ ججز موجود ہیں تو میں تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ، دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی بہترین آواز منقبت خان، نوحہ خان، سید سبیہ آبدی صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں بہترین شاعر، ازائی شاعری کا ایک بہترین حوالہ، علمی و ادبی شخصیت جناب سید محمد باقر زیدی صاحب۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جہاں پہ بھی نوحے کی بات ہوگی تو وہاں پہ ایک نام ضرور آئے گا، اور وہ نام ہوگا استاد اکبر عباس صاحب کا۔ جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ، اسلامک اسکالر اور پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت مولانا ابصار علی نقوی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ آج تیسرا اور آخری سیمی فائنل ہے، جس کی پہلی آواز علی حسنین آصف ہیں، جن کا تعلق حافظ آباد سے ہے۔ کوارٹر فائنل میں ناظرین انہوں نے 30 میں سے 23 نمبر لیے تھے، اور آج دیکھیں گے کہ یہ کس انداز میں بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو میں ججز کی اجازت کے ساتھ بڑھوں گا علی حسنین آصف کی طرف کہ آپ اپنی حاضری پیش کیجئے۔ یہ سوچتا کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا یہ سوچتا ہوں، سنا ہے شام میں عابد نے خون رویا تھا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے توق نے عابد کو کیا جھکانا تھا،
سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. جی ناظرین، آپ نے علی حسنین آصف کو سنا ہے جن کا تعلق حافظ آباد سے ہے. میں ججز کی طرف پڑھوں گا اور استاد اکبر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے اپنی رائے دیجیے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی آواز، بہت اونچا پڑھے اور بہت اچھا پڑھے. لیکن وہ روٹین والی بات ہے کہ کہیں کہیں ان کا گرا نہیں سور ان کا چڑھا ہے، وہ سوچ پہ وائبریشن ہو رہی تھی. اچھا، ہاں یہ چھوٹی موٹی بات ہے لیکن بہت خوبصورت انداز میں پڑھا، بہت ہی اچھا پڑھا. شاباش، جیتے رہو. جی باقر زیدی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ رائے دیجیے. تلفظ، پڑھت، کلام، تلفظ. علی حسنین آصف بہت سنبھل کے پڑھنے والوں میں سے ہے اور میں نے انہیں دیکھا ہے اور محنت بھی بہت کرتا ہے. یہ اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے. اور کلام بھی جو منتخب کیا آپ نے وہ بھی مطلب ہو نہیں سکتا کہ محرم کے ایام ہوں اور کہیں نہ کہیں سے اس کلام کی گونج جو ہے آپ کو سنائی نہ دے. یہ جو باہر والا دائرہ ہے نا، اس میں تو آپ نے بہت اچھا اس کو کیا. ایک غلطی کیا آپ نے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے کیا ہوا، لیکن اس میں بھی ایک خوبی تھی کہ آپ نے اس کو جیسے کور کیا. اور پھر جو دیکھیں، ایک صحت کلام پر بھی مجھے دیکھنا ہے کہ جو شاعر نے کیسے لکھا ہے. یہ بہت اہم ہے. اس پروگرام کے وسیلے سے ہم یہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شعر میں ہلکی سی تبدیلی سے نہ تو اس کا کوئی مضمون میں کوئی اور وہ مصرع اس طرح بھی وزن میں ہی تھا، وزن میں تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایسا وہ نہیں. جو جہاں رکھا ہے شاعر نے تو ظاہر ہے کہ اس کو ویسے ہی پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. اور بھی خاص طور پر جب آپ کسی مقابلے میں ہیں، بالکل، کیونکہ یہاں پر جو پیرامیٹرز ہیں وہاں پر ایک ایک چیز کو جو ہے نا وہ دیکھنا ضروری تھا. تو یہ ہے کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. آپ نے اس کو ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز تھی کہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ سے یہ کوئی قید نہیں لگائی گئی تھی کہ آپ نے زبانی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ ساتھ لائیں، کلام کو لکھا ہوا ساتھ ہو جاتا ہے. انسان پریشر بھی ہوتا ہے بعض اوقات تو سکپ کر جاتا ہے. تو آپ نے اس کو پڑھا کہ سنا ہے شام میں عابد نے خون رویا تھا، لیکن پڑھا وزن میں ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے جو تھا وہ اس کا جو آپ کا جو کہتے ہیں کہ کمپوزیشن تھی یا جو آپ کا سر کہیں گے سے جو طرز تھی وہ بالکل پوری رہی. لیکن اصل مصرے کی جو مصرع جو تھا تاثر ہے وہ زیادہ، وہ ظاہر ہے کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، تو نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. تو کلام تو بہت زبردست تھا. بس ایک غلطی جو تھی ان کی، اب وہ سیمی فائنل ہے تو اس میں یہ اتنی باریکی کو دیکھنا ضروری تھا. اس کے علاوہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا. یہ کلام ہے بھی بہت مشکل. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ مشہور کلام لاتے تو ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ اپنے لیے خود ہی ایک چیلنج بھی بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ جس جگہ پر جا کر وہ پڑھا گیا ہوا ہوتا ہے تو سننے والے کے ذہن میں وہی چیز چل رہی ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کے ہم جب آپ کو گیج کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک سامنے ذرا زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو فیل تھی، اچھی فیل کے ساتھ پڑھا، میچورٹی ہے آپ کی آواز کے اندر، اور بہت خوبصورت پڑھا. تلفظ، ہر چیز، باقی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا آپ کا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی ناظرین، انہوں نے علی حسنین آصف نے کوارٹر فائنل میں 30 میں سے 23 نمبر لیے تھے، اور آج تو ہم رزلٹ جو ہے اس کی طرف دیکھیں گے کہ آج کیا بنتا ہے. جی سبیہ آبادی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آصف، علی حسنین آصف صاحب، آپ ماشاءاللہ کیا حسین پڑھتے ہیں، کیا اچھا پڑھتے ہیں، اور آپ کے پڑھنے میں جو پرفیکشن ہے وہ آپ کی خوبی ہے. آپ نعت خواں ہیں بیسیکلی، جی، اور آپ نے اس قدر سجا کے سلام کو پڑھا ہے، اس فیل کے ساتھ پڑھا ہے آپ نے کہ میں حیران ہوں. بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. استاد نے جو بات کہی وہ بات اپنی جگہ ہے کہ آپ نے جہاں پر
سیدھا بالکل بولنا تھا. وہاں پر بھی آواز میں تھوڑی سی وائبریشن ہے, اس پہ آپ کو کام کرنا ہوگا, اس کو بہتر کریں تھوڑا سا. آپ کیونکہ بول سکتے ہیں, آپ نے جیسا کہ ابھی استاد نے ریپیٹ میں کہلوایا ہے تو آپ نے اس کو صحیح کر دیا, لیکن آپ نے اوور آل بہت اچھا پڑھا ہے, بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے, پورے اثر کے ساتھ پڑھا ہے اس کلام کو. سلامت ہو. سہیل بھائی آپ نے یہ کلام پڑھا ہے خود؟ جی جی میں تو اس کو ضرور پڑھیے تاکہ جی آج 11 محرم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ حاضری ہو جائے اور یا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے, کیونکہ کلام تو ایسا ہے جیسے باقر بھائی نے بھی بتایا کہ بہت پڑھا جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات اس سے پہلے, بس ابھی ہم کیونکہ کربلا میں تھے تو ملاقات ہوئی میری حامد خان صاحب سے بھی, تو ہم بیٹھے تھے تو ان سے 2 سلام سنے, ایک مجرعی خلق اور ایک یہ سلام سنا تھا, تو انہوں نے جس طریقے سے سنایا تھا وہی ذہن میں تازہ ہے, میں آپ کی سمجھ. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا, اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا, نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا, نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ ماشاءاللہ انا من الحسین. صاحب الامر کی بیٹی ہے رسن کیا شے ہے, صاحب الامر کی بیٹی ہے رسن کیا شے ہے, صرف شبیر کے وعدے سے بندھی ہے زینب. ویلکم بیک ناظرین, ہم آخری تیسرے اور آخری سیمی فائنل کی دوسری آواز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جڑاوالا سے حسنین حیدر. تو میں ججز کی اجازت کے ساتھ حسنین حیدر کی طرف بڑھوں گا, اور کوارٹر فائنل میں حسنین حیدر نے 30 میں سے 21 نمبر حاصل کیے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج ہوتے ہیں. تو حسنین حیدر آپ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں اپنی حاضری پیش کیجیے. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی. زباں پہ کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسین ابن علی کے غم
बेगाना हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना हुजूम खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती नसीर आखिर दावत के भी कुछ आदाब होते नसीर आखिर दावत के भी कुछ आदाब होते हैं किसी बीमार को पहनाई नहीं जाती तड़प उठता है दिल लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती। माशाअल्लाह, हसनैन हैदर जड़ांवाला से अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। तो मैं सुबैब आबदी साहब की तरफ बढ़ूँगा। सबसे पहले चाहूँगा कि आप राय दीजिए। हसनैन हैदर माशाल्लाह क्या आपने ज़बरदस्त पढ़ा है इस कलाम को, और एक जगह थोड़ा सा पॉज आया था, शायद वो मिसरा को थोड़ा सा मिल नहीं रहा था, क्या था, खैर बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत शानदार पढ़ा। एक जगह आप बहुत हाई नोट पे जो गए थे ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको पता ही है कि सुर इधर उधर हुआ है। अदरवाइज़ आपने एक तो बहुत मुश्किल कलाम पढ़ा और उसको लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है। आपकी आवाज़ पे बहुत सज रहा था ये कलाम ना, तो सुनने में अच्छा लगा बहुत। आबाद रहें, सलामत रहें। हमने मार्क्स अपने पास सेव कर लिए हैं, बाकी क्योंकि सेमीफाइनल है, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, मतलब कहीं कोई कमी नहीं रही, जो आपने गलती करी है बस वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से आप अच्छी इंशाल्लाह ताला अगर आगे आते हैं तो आगे बेहतरीन तैयारी करके आएँ, और अगर जाते हैं तो वो यहाँ से बहुत अच्छी बातें लिखे जाएँ। जी माशाल्लाह। जी बाकर ज़ैदी साहब की तरफ बढ़ेंगे। एक शेर जो इन्होंने जो हमें लिखा हुआ सबको दिया गया था, जजेस को ख़ास तौर पे, उसमें वो शेर शामिल नहीं था। नहीं है। तो ये इनकी तरफ से ये दिया गया था कलाम लिखा हुआ, और जो शेर पढ़ा है वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये भी ज़रा देख लीजिएगा इस हवाले से भी, तो राय दीजिए अपनी। बार हसनैन हैदर में इसमें एक जो चीज़ मैंने इनको सुना और देखा कि इनमें बहुत एनर्जी है, एनर्जी के साथ पढ़ने वाला बच्चा है और मेहनती है, लेकिन सीख रहे हैं किसी से, या बस कोई उस्ताद भी है आपके, उनसे सीखते हैं। तो आप सिर्फ सीखते हैं जो उसकी तर्ज होती है, या आपके उस्ताद आपको तलफ़ुज़ और जो है कलाम के हवाले से भी बताते हैं, या तरफ उसके ऊपर नहीं देखते? जो मिसरे होते हैं, शायरी जो होती है वो भी याद करवाते हैं सही से, या तर्ज के हवाले से? तर्ज के हवाले से ये भी ज़रूरी है बेटा कि इसको भी आप शामिल करेंगे तो और ज़्यादा आपके यहाँ जो है वो बेहतरी आएगी। और कलाम भी जब उठाएं तो ठीक है, इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, सब कुछ है, लेकिन कोशिश करें कि
کتاب تک جائیں، جی بالکل، کیونکہ کتاب ایک مستند حوالہ ہے. انٹرنیٹ پہ غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹائپنگ ایررز بھی ہوتے ہیں، لوگ چیزیں کرتے ہیں، تو اس کو آپ اصول نہیں بنا سکتے. لیکن اگر کتاب آپ لے لیں گے، ایک تو آپ کا اپنا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور دوسرا وہ کتاب بھی جو ہے وہ آئے گی آپ کے پاس. تو شاعر کا حق بنتا ہے کہ جس کی کتاب ہے اس کو کتاب کو لے کے پڑھا جائے. کیا اچھا ہے، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرا ہی نہیں جاتی. زباں پہ کر رہے تھے آپ، زباں پر ہے، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی. یہ پے اور پر کا فرق ذرا واضح ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے وزن کے اعتبار سے بھی جو ہے جی وہ ہے، تو جو ہے وہ یک حرفی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ زباں پر ہے، زباں پر. اور اگر آپ، اچھا میں بتاؤں آپ کو، اپنا استاد صاحب بیٹھے ہیں، عبدی بھائی بیٹھے ہیں، کہ جب آپ کا تلفظ ٹھیک ہوتا ہے نا تو آپ کا سر خود بخود ٹھیک رہتا ہے اس پہ. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر نے اسے پورا باندھا ہوا ہے. اگر آپ اس کے اندر کوئی کمی کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں کمی آپ کو محسوس ہوگی، کیونکہ ایک اسکیل پہ چل رہے ہیں نا آپ. تو وہ بھی اس کا بھی جو ہے نا وہ خیال رکھیں. بہرحال اچھا کلام کو اچھی طرح سے پڑھا آپ نے، اور بس وہ جو ایک تلفظ کو میں یہ کہوں گا کہ وہ جو پے ہیں اس کو پر پڑھیں، تو بس باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب پڑھا. اسی طرح محنت کرتے رہیے اور بہتر ہو جائیں گے جی ماشاءاللہ. استاد اکبر عباس صاحب رائے دیں گے اب. جی ماشاءاللہ بچے نے آج بہت سر میں پڑھا ہے اور بہت اچھی ویریشن بھی کی ہے. وہ جہاں جو اوپر گیا نا وہاں تھوڑا سا نا ہلکا سا مسئلہ ہے، لیکن بہتر ہی ہو گیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ استاد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ مرثیہ سکھائے یا نوحہ یا منقبت قصیدہ. استاد کا کام ہے کہ آواز کیسے ٹھیک کر رہی ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا. سر کیسے ٹھیک لگانا ہے. استاد کا اصل کام یہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ نوحہ بڑا ہٹ ہو گیا چلو جی بچے کو یاد کراؤ. استاد کا مین کام ہے بچے کو سر بتانا کہ سٹارٹ کیسے کرنا، کون سا سر کیسے لگانا، کون سے سر کا کیا بیلنس ہے، کومل کا کیا بیلنس ہے، تیور کا کیا بیلنس ہے. یہ سارے بیلنس بتانے پڑتے بچے کو، پھر جا کے بچے کی آواز بنتی ہے. ماشاءاللہ. باقی بہت اچھا تو نے پڑھا. زندہ باد، جیتے رہو. جی ناظرین، ابھی بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. جو نہیں کرتے ادب اپنے بڑے بھائی کا، جو نہیں کرتے ادب اپنے بڑے بھائی کا، ان سے کہہ دو کہ علمدار کی باتیں نہ کریں. ویلکم بیک ناظرین. تیسرے اور آخری سیمی فائنل میں آخری آواز علی زین کی ہے جو لاہور سے جن کا تعلق ہے. تو میں ججز کی اجازت کے ساتھ بلا تاخیر علی زین سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. ناتواں سجاد ہے، ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے. پھر بھی لے کر چل رہا ہے، پھر بھی لے کر چل رہا سنگ کارواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے. اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے
ظاہر یہی اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی آل احمد کے مصائب آل احمد کے مصائب کا قرآن سجاد ہے تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے. جی ناظرین، علی زین لاہور سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، تو میں ناظرین بتاتا چلوں کہ کوارٹر فائنل میں علی زین نے 30 میں سے 23 نمبر حاصل کیے تھے، اور آج ہم نتائج دیکھیں گے. صبیہ بابدی صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ آپ کیا رائے دیں؟ ماشاءاللہ کلام بہت زبردست طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے کچھ غلطیاں وہ ظاہر ہے جب اتنا مشکل کلام ہوتا ہے تو اس کے اندر جہاں اتنے حساس سر لگے ہوئے ہوں، میں تو یہی کہوں گا کہ جس کو چھونا اور جس کو کہنا اس اسٹیج پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے ہمت کی ہے، اس کلام کو لینے کی ہمت کی داد ہے. لیکن بہرحال کچھ غلطیاں آ رہی تھیں جو مجھے فیل ہو رہا تھا تھوڑا بہت. اوورآل اچھا ہی پڑھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، زبردست. جی چلتے ہیں باقر زیدی صاحب کی طرف اور اب رائے لیتے ہیں کلام کے حوالے سے. تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، پھر بھی لے کر چل رہا ہے کہا آپ نے، خیر وہ بھول گئے ہوں گے، پھر ہے سے آپ پلٹے. سنگ کا جو لفظ ہے نا یہاں پہ وہ اس مصرے کو بے وزن کر رہا ہے، یا مکمل نہیں آ رہا اس میں پورا نہیں بیٹھ رہا. اسی طریقے سے اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی، ٹھیک ہے. آل احمد کے مصائب کا قرآن، ہاں پھر یہاں پہ بھی مسئلہ آئے گا. قرآن یا قرآن، قرآن نہیں ہے کوئی لفظ، یہ بھی یہاں پر یہ اس کو بے وزن کر رہے ہیں. قرآن سجاد ہے نا، یہ بات تھی. اسی طریقے سے پاس رکھ کر کچھ نا قاتل، پاس رکھ کر کچھ کہا نا قاتل اکبر کو بھی، نا بھی جو ہے وہ یہ یک حرفی یہاں پر نا والا بند آ گیا یہاں پہ، نون الف والا. یہ نا کے ساتھ جو ہے نا پاس رکھ کر، اور نا یہاں پر پورا نہیں آ رہا. جی اگر یہاں پر جو اصل لفظ وہ رکھا جائے گا تو وہ پھر اس مصرے کو بے وزن کرے گا، تو وہ شاعر نے اس کو جو ہے نا وہ مد نظر نہیں رکھا اور وہ اس کو نا کے ساتھ کیا. تو بہرحال یہ اس کے اندر جو تھا وہ اس کی جو کلام کے اندر جو ایک فنی چیزیں تھیں اس میں جو تھا وہ ظاہر کی کچھ معاملات ہیں، اور باقی کو پڑھا. بہت شکریہ. جی استاد اکبر عباس صاحب. جی ماشاءاللہ اچھی آواز، اچھا پڑھا. اس طرح کی پروگراموں میں اس طرح کا جس میں اتنے زیادہ بیدار سر لگے ہوں وہ سلیکٹ نہیں پہلے کرتے. آپ نے یہ پڑھا ہے نا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون کون سا سر تم نے لگا دی ہے. مجھے پتہ چل رہا ہے، مجھے چلا پتہ کہ کہاں گئے ہو، لیکن وہ پڑھنا چاہیے جو سب کی سمجھ میں آئے. جو ہر بندہ نقص نکالے یا تعریف کرے. اتنا مشکل، یہ بہت مشکل انہوں نے ٹیون بنائی ہے. یہ تو میرا خیال پڑھی بھی گئی نہیں، بس بنائی ہے تو بس دوستوں میں بیٹھ کے یہ مطلب چیزیں پڑھی جاتی ہیں کہ یار دیکھو پبلک نہیں کی یہ کیسے اس میں سر لگے ہوئے بیدار. تو ہر بندہ یہ گا بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا. پڑھا بھی ٹھیک ہے لیکن باقی لوگوں کو ایسے لگے کہ تم یہاں سے بے سورے ہو رہے ہو یا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس میں. جس طرح کی یہ کمپوزیشن بنی ہوئی، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا کہ ایسی محفلوں میں سمپل جو اچھی پیش بھی کی جائے، جو پڑھی بھی اچھی جائے، الفاظ بھی اچھا آئے، ہر چیز اچھی آئے. تو یہ یاد رکھنا. ماشاءاللہ بات تمہاری اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا. جی ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں.
شعلے ہٹا کے عابد بے کس کی راہ سے زینب نے 9 اماموں کا رستہ بنا دیا. ویلکم بیک ناظرین. نتائج مرتب ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر مولانا ابصار علی نقوی موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کیونکہ آج 11 محرم ہے تو اس حوالے سے ہم گفتگو سے استفادہ کریں. جی مولانا صاحب، ایک آج کے خاص دن کے حوالے سے ہم عموماً ایک بات کی جاتی ہے کہ کربلا 2 حصوں میں جو بظاہر تقسیم کی جاتی ہے کہ ایک وہ سلسلہ ہے جو 10 محرم تک ہے، اور ایک وہ سفر ہے جس کا آغاز 11 محرم کو ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ایک آگے جو سفر ہے اس کی قیادت اب جناب زینب سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں. تو اب یہاں سے جو سفر شروع ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ بتائیے کہ اب یہ کیسا سفر ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سفر وہاں پہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ان کی شہادتیں ہو گئیں، قربانیاں ہو گئیں، اور آگے اس پیغام کو لے کے بی کیسے چلی. میں نے عرض کیا تھا کہ جناب زینب عالیہ نے تب تک دمشق کو ترک نہیں کیا جب تک آپ نے ذکر حسین کو نہیں چھیڑا وہاں پہ اور ذکر حسین کو برپا نہیں کیا. دیکھیے میں نے عرض کیا نا، یزید نے جس انداز میں نواسہ رسول کو شہید کیا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جانا، اس انداز سے لاشوں کی توہین کرنا، مقصد کیا ہے؟ جب قتل کر دیا تو مقصد کیا پورا نہیں ہوا؟ وہ زمانے پہ دہشت کو طاری کرنا چاہتا کہ دیکھو اگر فرزند رسول کا یہ حال ہو سکتا ہے ہم سے ٹکرا کے، تو باقی کسی کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اب دیکھیے اس میں ایسے میں ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جو خوف ہے نا، حس خوف، یہ اتنی خطرناک حس ہے، جسے خوف کی بیماری لگ جائے اس کی ساری صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. یہ جوان یہاں پڑھنے کے لیے آئیں، اگر یہ بیٹھنے سے پہلے ہی نتیجے کے حوالے سے خوف زدہ ہو جائیں تو یہ یہاں پر بیٹھ کر سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتے. بالکل. کوئی کسی بھی میدان میں اگر اترنے سے پہلے اس کی نفسیات پہ خوف طاری ہو جائے، وہ اس میدان میں پرفارم نہیں کر سکتا. بالکل. اب پوری امت کو ڈرا دیا یزید نے کہ دیکھو جو مجھ سے ٹکرائے گا اس کا یہ عالم ہوگا. خوف پھیل گیا. اب خوف کا معاملہ یہ ہے، یہ اتنی بری بیماری ہے کہ جسے لاحق ہو جائے نا، صرف اس کی ذات تک نہیں، یہ نسلوں میں سفر کرتے ہیں. ایک سائنٹسٹ انہوں نے بتایا کہ ہم نے چوہوں پر کچھ ایکسپیریمنٹ کیے. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی انسان کے حوالے سے کوئی دوا بنائی جاتی ہے تو چوہوں پہ ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر نوید ایک معروف سائنٹسٹ ہے، کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں، مکتب اہل بیت سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بہت ہی ان کا ایک نام ہے سائنس کی دنیا میں. وہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ بات اصل میں سنی، وہ فرماتے ہیں کہ چوہوں پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ انہیں ایک مخصوص قسم کی خوشبو سنگھائی گئی اور اس کے بعد انہیں کرنٹ دیا گیا. جب دوبارہ انہی چوہوں پر وہی خوشبو انہیں سنگھائی گئی تو ان میں پینک پھیل گیا، یعنی وہ گھبرا گئے. معاملہ کیا؟ یعنی حس خوف، انہیں خوف لاحق ہوا کہ اب دوبارہ وہ کرنٹ دیا جائے گا. ان چوہوں کو بریڈ کیا گیا، ان سے بچے لیے گئے. تعجب کی بات یہ ہے کہ جب ان کی اگلی نسل کو جو ان سے بچے لیے انہیں وہی خوشبو سنگھائی گئی تو ان میں بھی پینک پھیل گیا. مانا کیا ہے؟ یعنی خوف آگے سفر کرتا ہے. حضور جناب زینب عالیہ جانتی تھیں سبحان اللہ، جس انداز سے یزید نے ڈرا دیا نا امت کو، اب یہ صبح قیامت تک ان کی نسلیں بھی ڈری رہیں گی. لہٰذا دمشق سے نکلنے سے پہلے اس خوف کا علاج لازمی تھا. اس خوف کے علاج کا جو نسخہ زینب عالیہ نے تجویز وہ ذکر حسین ابن علی. ماشاءاللہ، آپ نے نام حسین کا پرچم بلند کیا. اب جس سینے پہ یا حسین کہہ کر ہاتھ پڑے گا وہ کچھ تو ہو سکتا ہے، وہ کبھی باطل سے گھبرا نہیں سکتا. اور آپ نتیجہ دیکھ لیں 1400 سال کے تسلسل میں آج بھی وہی امت کا حصہ ظلم و استبداد کے سامنے ڈرا اور گھبرایا ہوا نظر آئے گا جہاں نام حسین بلند نہیں ہوگا. مگر جہاں نام حسین بلند ہوگا وہ آج بھی استبداد کے سامنے آپ کو سینہ تان کے کھڑا ہوا دکھائے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، رزلٹ کی طرف چلتے ہیں تو میں گزارش کروں گا سبیہ بابدی صاحب سے
اور باقر زادی صاحب سے، استاد اکبر عباس صاحب سے پہلے علی حسنین آصف جن کا تعلق حافظ آباد سے ہے، آپ ان کا نتیجہ بتائیے گا۔ جی سبیہ عابدی صاحب نے نمبر دیے ہیں 8، باقر زادی صاحب نے علی حسنین کو 7 نمبر دیے ہیں، میری طرف سے بھی 7 نمبر ہیں اور استاد اکبر عباس صاحب کی طرف سے بھی 7 نمبر ہیں، تو یہ علی حسنین آصف کے 29 نمبر بنے ہیں 40 میں سے۔ جی دوسرے ہمارے جڑاں والا سے دوسری آواز حسنین حیدر کی تھی، تو میں گزارش کروں گا حسنین حیدر کے نمبر بھی تمام ججز سے وہ دکھائیں گے۔ میں نے ان کو 7 نمبر دیے ہیں، سبیہ عابدی صاحب نے 7 نمبر دیے ہیں، باقر زادی صاحب نے 8 نمبر دیے ہیں اور استاد اکبر عباس صاحب نے 8 نمبر دیے ہیں۔ تیسری اور اس طرح ان کے نمبر بنے ہیں 30، حسنین حیدر کے 40 میں سے 30 نمبر ہیں۔ اور اگلی آواز ہے ہماری لاہور سے علی زین کی، تو ججز سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی نمبر دکھائیں گے۔ میری طرف سے علی زین کے لیے 5 نمبر ہیں، سبیہ عابدی صاحب نے 7 نمبر دیے ہیں اور باقر زادی صاحب نے 6 نمبر دیے ہیں اور استاد اکبر عباس صاحب نے 7 نمبر دیے ہیں۔ اس طرح علی زین کے نمبر ہیں 40 میں سے 25، تو علی حسنین آصف 29 نمبر ہیں، حسنین حیدر 30 نمبر اور علی زین 25۔ تو ناظرین اکرام، جڑاں والا سے حسنین حیدر 30 نمبر لے کر ہمارے فائنل میں پہنچے ہیں۔ اس طرح یہ سیمی فائنلز والا سلسلہ آج اختتام پذیر ہوا اور یہاں سے 3 سیمی فائنل سے 3 آوازیں فائنل میں پہنچی ہیں، تو انشاءاللہ کل 12 محرم کو ہم فائنل میں آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ من الحسین